إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدی هذا ب100 صلاة رواہ احمد وصححہ ابن حبان۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں نماز دوسری مسجدوں میں نماز سے 1000 گنا افضل ہے، سوائے مسجد حرام میں ادا کی جانے والی نماز کی، اور مسجد حرام میں ادا کی جانے والی نماز میری اس مسجد میں ادا کی جانے والی نماز سے 100 گنا افضل ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام ابن حبان نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ حج کے احکام و مسائل لکھ ہو رہے تھے تو علامہ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے حج کے احکامات کو شروع کر کے طواف وداع پر آخری روایت کو ختم کیا، اور اس کے بعد اب مسجد حرام اور مسجد نبوی کی فضیلت سے متعلق احادیث لے کر آئے کہ معلوم ہے کہ حج اور عمرے کا ایک گہرا تعلق ان دو مسجدوں سے ہے کہ حج اور عمرہ کے مناسک تو مسجد حرام میں ادا ہوتے ہیں، اور جو بندہ عمرے یا حج کے لیے جاتا ہے تو وہ زیارت کے لیے پھر مسجد نبوی بھی جاتا ہے، جو ان مساجد میں سے ہے جس کی صرف زیارت کے لیے ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز کی ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، سوائے مسجد حرام۔ یعنی عام کسی مسجد میں بندہ نماز ادا کرتا ہے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کرتا ہے تو کسی اور مسجد میں ادا کی گئی نماز سے 1000 گنا زیادہ ثواب مسجد نبوی میں ادا کی گئی نماز کا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام میں ادا کی گئی نماز کا ثواب میری اس مسجد میں ادا کی گئی نماز سے 100 گنا زیادہ ہے، یعنی عام مسجدوں کے مقابلے میں مسجد حرام میں ادا کی گئی نماز کا ثواب 1 لاکھ، 1000 کو 100 سے ضرب کریں گے تو 1 لاکھ بنے گا۔ ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے کہ مسجد حرام میں نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے اور مسجد نبوی میں 50,000 ہے، یہ روایت سندن ثابت نہیں، یہ روایت سندن ثابت نہیں۔ تو سندن جو صحیح روایت ہے جو یہ ہے، اس میں آپ نے فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز 1 لاکھ نماز کے برابر اور مسجد نبوی میں نماز وہ 1000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کو بیان کر کے اس کی شرح میں کچھ مسائل بیان کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ فضیلت فرض نمازوں کی ہے، فرض نمازوں کی، کہ فرض نماز مسجد نبوی میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے کو 1000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے، اور فرض نماز مسجد حرام میں ادا کرنے والے کو 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کہ نوافل اور سنتیں یہ گھر پر ادا کرنا مسجد سے زیادہ افضل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مؤکدہ اور نوافل بالعموم اپنے گھر پر ادا کرتے تھے۔ تو بالاتفاق علماء کے کہ فرض نماز کے علاوہ انسان کی سنت یا نفل عبادت اس کے گھر میں زیادہ افضل ہے، تو اس اعتبار سے یہ اجر و ثواب فرض نمازوں کا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ آیا یہ جو مسجد نبوی اور مسجد حرام کی جو حدود ہیں، حرم کی جو حدود ہیں، یہ ساری حدود اس اجر میں داخل ہیں یا صرف اور صرف جو مسجد کی عمارت ہے وہ اس اجر میں داخل ہے؟ تو علماء کے ویسے تو دونوں طرف اقوال ہیں، لیکن زیادہ انسب اور صحیح بات اور راجح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مسجد ہے وہ ہے، یعنی مسجد حرام کی جو بلڈنگ ہے
اور مسجد نبوی کی جو بلڈنگ ہے اس کے اندر جو بندہ جماعت سے یہ نماز پڑھے گا اس کو یہ اجر ملے گا، اور مسجد سے باہر حدود حرم میں کسی جگہ پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں پر اس کے لیے یہ اجر نہیں ہے، باوجود اس کے کہ اب رش کی وجہ سے بعض علماء بہرحال یہ فتویٰ دیتے ہیں، خاص طور پہ حج کے موقع پہ جب یہ عزیزیہ وغیرہ والی سائڈ جو حرم کی حدود میں ہی ہے، یہاں سے مسجد حرام آنا رش کی وجہ سے ممکن نہیں رہتا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو رہائش کے قریب مسجد ہے وہاں پر نماز ادا کریں اور آپ کو پورا اجر و ثواب ملے گا، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ ہیں مسجدی ھذا، اور ایک اور روایت میں اسی طرح مسجد کی تخصیص ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، تو اس اعتبار سے راجح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں اس سے صرف مسجد ہی مراد ہے، حرم کی پوری مکمل حدود مراد نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ایک بات اور بھی کہ بعض لوگ عذرائے مذاق کہہ دیتے ہیں، اور شاید کہ کوئی ایک آدھ بندہ جہالت میں اس کو سنجیدہ بھی لیتا ہو کہ میں نے 1,00,000 ایک نماز کے بدلے 1,00,000 نماز کا ثواب مل گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,00,000 نمازیں تو پڑھ لی ہیں، تو اپنی زندگی کی نمازیں کیلکولیٹ کی اور سمجھا کہ یہ تو اب پوری زندگی کی نمازیں ہو گئی، اب مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ ایسا نہیں، جب کوئی بندہ اس قسم کی فضیلت حاصل کرتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اب اس بندے کو باقی کے جو اعمال ہیں ان سے چھوٹ مل گئی، بلکہ یہ اجر و ثواب میں بڑھوتری کی بات ہو رہی، وگرنہ ہر بندے پر جو فرض نماز ہے وہ اپنی جگہ پر دنیا میں وہ جس بھی جگہ ہے فرض ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ مسجد حرام میں گیا اور اس نے کیلکولیٹ کر لیا کہ اگر میری 70 سال زندگی ہے، 80 سال، یا چلو جی 100 سال بھی ہو گئی، میکسیمم 100 ہی ہوگی، تو 100 سال میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، اس کو کیلکولیٹ کر کے وہ مسجد حرام میں اس کے حساب سے نمازیں پڑھ لے تو اس کی ساری نمازیں ہو جائیں گی، ایسا نہیں، بلکہ اس کو فرض نماز اپنی زندگی میں جب تک اس کے طاقت ہے پڑھنی پڑھنی، جب تک اس پر شرعی کوئی عذر نہیں آ جاتا جس کی وجہ سے وہ نماز چھوڑ سکتا ہو، اس کے علاوہ وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس لیے یہ صرف اجر و ثواب کی بڑھوتری کی بات ہے، وگرنہ باقی کے فرائض اپنی جگہ قائم رہتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔